وہ پاکستانی نہیں تھے لیکن سب کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ تھے. تو بن جاتا ہے 10,000. وہ یہی کے ایئرپورٹ سے جاتے تھے. مطلب ہم خود کچھ بھی نہیں کرتے. ہم خود بھی کچھ نہیں کرتے, ہم صرف تباہ ہونا جانتے ہیں. مطلب ہم دودھ پیتے بچے ہیں, جیسے مرضی ہمیں استعمال کر لو. ہم صرف تباہ ہونا جانتے ہیں. ہم نے اپنے شہروں کو تباہ کر دیا. ہم نے افغان ریفیوجیز کے نام کے افغانوں کو نکال دو. ہمیں نہیں پتا کہ ان میں کون سے صحیح ہیں, وہ بھی مجبوری میں آئے تھے, ان کو بھی آپ نے ہی قبول کیا تھا. یہ جب جنرل حمید گل سے انٹرویو میں نے پوچھا تو ان کا تو تھیسس یہ تھا, اور یہ آن ریکارڈ ہے, ان کا تھیسس یہ تھا کہ ان کو ہمیں اپنے ساتھ ملا کے یہ تو بڑی زبردست ہم اپنی فوج بنا سکتے ہیں. ایک سوال میں نے قاضی حسین احمد صاحب سے ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلی افغان جنگ میں یہاں جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں سب افغان جہاد کے نام پر افغانستان میں لڑ رہی تھیں. وہ جہاد, وہ لڑائی بھی تو امریکہ کے کہنے پہ لڑی گئی تھی. تو 9/11 کے بعد وہ جہاد کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ان کا جواب تھا, اور یہ آن ریکارڈ ہے جواب, یہ ٹیلی ویژن کے انٹرویو کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ پہلی جنگ میں ریاست کی پالیسی تھی کہ لڑا جائے, دوسری جنگ میں ریاست کی پالیسی تھی کہ نہیں لڑا جائے, ہم نے ریاست کی پالیسیوں کو فالو کیا. یہ جو صورتحال ہے اس وقت, یہ جو 20-22 سال کی صورتحال ہے, یہ اسی کا فال آؤٹ ہمیں نظر آتا ہے. یہاں جتنے گروپس بنے, جتنے مختلف, ہم جن گروپ سے بعد میں آج ہم لڑ رہے ہیں, وہ پاکستانی نہیں تھے لیکن سب کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ تھے. تو بن جاتا ہے 10,000. وہ یہی کے ایئرپورٹ سے جاتے تھے. ایک ایسا وقت آیا تھا, اور وہ انٹرویوز بھی موجود ہے, اور وہ اگر موقع ملے تو پاکستانی پیپرز جو ریکور ہوئے تھے تہران میں پاکستان امریکی ایمبیسی سے, وہ اگر آپ پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم امریکہ پاکستان میں کس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہا تھا. کیونکہ اس وقت تہران میں امریکہ کی ایمبیسی جو تھی وہ ساؤتھ ایشیا کو دیکھ رہی تھی, پورا CIA کا ہیڈ کوارٹر دیکھ رہی تھی. اس کے بعد وہ ایمبیسی اسلام آباد شفٹ ہو گئی, یعنی وہ سارا چیپٹر اسلام آباد آ گیا. آپ یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہو رہی تھیں جس زمین کا کوئی تعلق نہیں تھا اس جنگ سے. ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے اپنے کلچر کو تباہ کر دیا. یہاں ہم ایک برانڈ بن گئے ٹیررزم کا. ہماری جو ریاستی ادارے تھے, اور یہ ساری باتیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی, کیونکہ وہ جو فال آؤٹ 9/11 کے بعد ہوا, جس کو سلیم صافی نے پوری طریقے سے, آپ ان کے مختلف کالم پڑھیں, اور انہوں نے تجاویز بھی دی, انہوں نے گزارشات بھی کی ہیں, انہوں نے پورے کالم لکھے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. نیب سے ANP بن گئی, نیشنل عوامی پارٹی سے عوامی نیشنل پارٹی بن گئی, پختون نیشنلسٹ پارٹی بن گئی. تو ہم نیشنلزم کا شکار ہو گئے. مختلف نیشنلسٹ پارٹی, قوم پرست جماعتوں میں. تو نیشنلزم کا شکار ہونا کوئی بری بات ہوتی ہے مظہر؟ نہیں, بری بات نہیں ہوتی, لیکن جب آپ نیشنل عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا آپ جائزہ لیں تو نیشنل عوامی پارٹی پورے نیشنل لیول پر آپ کو اکٹھا نظر آتی ہے. جی ہاں. وہاں ہم اب مظہر اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ولی خان اور طاولہ مینگل اور یہ جتنے بڑے بڑے بلوچی اور رہنما اور پلیجو آپس میں لڑ پڑے تھے, نہیں سب نے ٹکڑے بنا لیے تھے. نہیں, اس کی پہلی ذمہ داری تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ عائد ہوتی ہے. نیشنل عوامی پارٹی پر وہ بھی امریکن کانسپریسی تھی. مطلب ہم خود کچھ بھی نہیں کرتے. ہم خود بھی کچھ نہیں کرتے, ہم صرف تباہ ہونا جانتے ہیں. مطلب ہم دودھ پیتے بچے ہیں, جیسے مرضی ہمیں استعمال کر لو. ہم صرف تباہ ہونا جانتے ہیں. ہم نے اپنے شہروں کو تباہ کر دیا, اپنے کلچر کو تباہ کر دیا. اب اس پہ جون صاحب کا شعر بھی ساتھ سناؤ نا پھر. آج سندھ کلچر ڈے ہے, سندھ کے کلچر کو پر کتنا اثر ہوا ہے. ہم نے تو ایک ریئیکشن میں کلچر ڈے بنانا شروع کیا, حالانکہ میں ابھی بھی کسی ٹیلی ویژن ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ سندھ کلچر ڈے تو شاہ لطیف بھٹائی کے یوم پیدائش پر منانا چاہیے. کسی کے کہنے کے رد عمل پہ آپ کلچر ڈے تھوڑی مناتے ہیں. آپ ہمارے جو صوفی شعراء گزرے ہیں,
تو دراصل سلیم صافی صاحب نے اپنے بہت سے اور اتنا متواتر اس ٹاپک پر، جس طرح ابھی سہیل صاحب بھی کہہ رہے تھے، یا تو ہم رحیم اللہ یوسف زئی کو فالو کرتے تھے، ان سے گائیڈ لائن لیتے تھے، یا سلیم صافی صاحب نے مسلسل نہ صرف ٹیلی ویژن پہ اپنے کالموں کے ذریعے اس ایشو کو الائیو رکھا. آج جب لوگ یہ سلوشن مانگتے ہیں. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اور ہمارے بہت سے ریاستی ادارے یہ سلوشن مانگتے ہیں کہ اس جنگ سے کیسے نکلا جائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر وکٹم آف آور اون کریشن. ہم نہ اس جنگ میں پڑتے، چاہے وہ پہلی جنگ ہے اور 94 میں ہی 95 میں جب اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ایجپشین ایکسٹریمسٹ کو کوئی 300-400 لوگوں کو گرفتار کر کے ایجپشین گورنمنٹ کے حوالے کیا، تو اس کے چند ہفتے بعد پوری ایجپشین ایمبیسی اڑا دی گئی اسلام آباد کی. تو ہمارے ہارٹ آف کیپٹل میں یہ واقعہ ہوا تھا، کوئی وہ نہیں ہوا. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ہم سب کی نظر میں ہیں. اب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یہ گروپس کہاں ہیں. ہم نے افغان ریفیوجیز کے نام کے افغانوں کو نکال دو. ہمیں نہیں پتا کہ ان میں کون سے صحیح ہیں. وہ بھی مجبوری میں آئے تھے، ان کو بھی آپ نے ہی قبول کیا تھا، ان کو اپنے کلچر میں. یہ جب جنرل حمید گل سے انٹرویو میں نے پوچھا تو ان کا تو تھیسس یہ تھا، اور یہ آن ریکارڈ ہے، ان کا تھیسس یہ تھا کہ ان کو ہمیں اپنے ساتھ ملا کے یہ تو بڑی زبردست ہم اپنی فوج بنا سکتے ہیں. جہاں یہ تھنکنگ ہو، جہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہو، اور اس ملک کی سب سے معتبر، سب سے طاقتور ایجنسی کے سربراہ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمیں جو ہے یہ جو افغان ہیں، ان کو تو ہمیں اپنے ساتھ ملا کے ایک پرائیویٹ ہم فوج کھڑی کر سکتے ہیں. وہاں آپ کیسے اس مسئلے کو ریزالو کریں گے؟ ابھی سے کیوں جوائن کریں؟